کسی سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا۔ نر مادہ اللہ نے پیدا کیے کیوں؟ تاکہ دونوں کی ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن نہ ہو، اس لیے پیدا کی ہے اللہ نے۔ یا ہو بولو نا، اب اتنے گھننے کیوں بنے ہوئے ہو؟ اب اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرے دل میں عورت کا خیال نہ، میں اتنا نیک بن جاؤں، ایکچولی میں بالکل اتنا تبلیغ میں 4 مہینے لگاؤں گا تاکہ میں بہت شریف بن جاؤں، تو یہ پاگل ہے، یہ فطرت سے بغاوت کر رہا ہے۔ تو پتہ نہیں کیا بنے، وہ بن جائے گا، وہ جو میں نے کیمپ میں 2 دیکھے تھے۔ تو نہ ادھر کا رہے گا نا۔ تو اللہ تو کہہ رہا ہے میں نے تجھے آدمی بنایا اس لیے کہ تیری عورت کی طرف طبیعت مائل ہو، تو اسے دیکھے تو تیرا دل چاہے اس کی طرف جانے کو، اور عورت کو عورت اس لیے بنایا کہ جب وہ مرد کو دیکھے تو اس کا دل چاہے اس کی طرف جانے کو۔ لیکن اللہ نے کہا کہ اس میں ایک بھنگیوں چماروں گدے گھوڑوں والا طریقہ ہے، ایک انسانوں والا طریقہ ہے۔ گدے گھوڑوں کا بھی دل چاہتا ہے، گدھا کا دل چاہتا ہے گدھی کو دیکھ کے، گھوڑے کا دل چاہتا ہے گھوڑی کو دیکھ کے۔ وہ بغیر کسی ایگریمنٹ کے، کوئی پیغام میں نکاح، کوئی گدھے کا باپ نہیں ہے کہ گدھے نے گدھی کے باپ سے بات کر کے رشتہ مانگنا ہے۔ ان کے ہاں یہ سیٹ اپ، گدھے کو کوئی گدھی پسند آئے تو یہ تھوڑی کہ وہ گدھی کے باپ کے پاس جائے گا اور پھر لڑکی والے آئیں گے تو لڑکے والے آئیں گے۔ گدھا اپنی خواہش پوری کر کے یہ جا اور وہ جا، ختم۔ تو ایک گدھے گھوڑوں والا طریقہ ہے جو گرل فرینڈ بناتے ہیں، یہ گدھے گھوڑوں والا طریقہ ہے۔ ایک طریقہ انسانوں والا، پیغمبروں والا، آدم علیہ السلام والا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا، موسیٰ کلیم اللہ والا، ابراہیم خلیل اللہ والا۔ وہ طریقہ کیا ہے بھائی؟ جو لڑکی پسند آ رہی ہے، نکاح کا بولو، پیغام بھیجو، شادی ہو جائے ٹھیک ہے، نہیں ہو جائے تو جہاں ہو جائے پھر وہاں ٹھیک ہے۔ کیونکہ ضروری تھوڑی کہ ہر جگہ آپ جہاں پسند آ رہے ہیں۔ لوگ مجھے آ کے دماغ کھاتے ہیں کہ جب ہم نے پیغام بھیجا وہ مان نہیں رہے، تو میں نے کہا تو ہم کئی دفعہ ٹرائی کر چکے ہیں، ہمارے نہیں مانے تو تمہارا کیا مانے گا؟ تو یہ ہے کہ جہاں کامیاب ہو جائے وہاں کر لیتے ہیں۔ آپ کیا سمجھ رہے ہو جس آدمی نے اتنی شادیاں کی ہیں تو کیا ہر جگہ کامیاب ہو گیا ہوگا؟ 20 جگہ ہم نے پیغام بھیجا، وہاں سے ہمیں ٹھینگا ملا تو ہم آ گئے آرام سے۔ ہم نے کہا چلو کہیں اور ٹرائی کر لیتے ہیں۔ لیکن برائی کی طرف آپ نے بولو، زنا کی طرف نہیں جانا، لڑکیوں سے دوستیوں کی طرف نہیں جانا۔ قرآن صاف کہہ رہا ہے وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ، دوستیاں مت لگاؤ لڑکیوں سے۔ تو قرآن کے الفاظ ہیں۔ اسلام میں عورت کی طرف پہنچنے کا نکاح کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، اور اسلام نے اتنی آزادی دے دی کیونکہ اسلام مرد کی نیچر کو جانتا ہے۔ عورت کی نیچر میں اور مرد میں فرق ہے، اس لیے اسلام نے مرد کو اجازت دی کہ آپ اگر سب کے حقوق پورے کرو تو، میں نہیں کہہ رہا میرے بھائی، قرآن کہہ رہے ہیں آپ کتنی کر سکتے ہو، یہ میں نہیں کہہ رہا، مجھے کیوں برا بھلا کہہ رہے ہو؟ تو خدا کہہ رہا ہے، میں نکال تھوڑی سکتا ہوں یہ آیت قرآن سے۔ ایک دن کیا ہوا، تراویحاں ہو رہی تھی، پرانی بات ہے، اس وقت نا 4 شادیوں کا لفظ لوگ سننا پسند نہیں کرتے تھے بہت۔ میرے پر جب بھی 2 شادیوں کی بات کرتا لوگ ہیں بھائی یہ کیا باتیں کر رہا ہے۔ میں اتفاق سے تراویح بھی میں خود پڑھاتا تھا، میں نے تراویح پڑھائی تو یہی والی آیت آئی، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اگر تم عدل کر سکتے ہو تو 2 2 3 3 اور 4 4 سے شادی کرو۔ مجھے خیال ہے سلام پھیر کے بولوں کہ اب تو میں نہیں کہہ رہا، اب تو اللہ کہہ رہا ہے۔ مجھے خیال آ رہا ہے میں سلام پھیروں، بولوں اب بتاؤ کیا نماز توڑ دوں یا اس آیت کو نکال دوں یا اگلے سال یہ والی آیت تاپ کے پڑھوں؟ کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں؟ کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں۔ حقیقت ہے بھائی، کبھی نہ کبھی تو کب تک میرے بھائی؟ یہ تو اسلام کا اجماعی مسئلہ ہے، تو میں نہیں بولوں گا، کل کوئی اور سرفرا اٹھ کے بولنا شروع کر دے گا۔ اور یہ خدا نے ہم پر احسان کیا، عورت پر بھی احسان کیا۔ آپ کو ایک عورت نظر آتی ہے جس پہ سوکن آ رہی ہے، کروڑوں لاکھوں عورتیں جن کو جو شوہر سے محروم ہو چکی ہیں، جو ملازمتیں کر رہی ہیں، باس ان سے ناجائز فائدے اٹھا رہا ہے، ان کے امپلائی ان سے ناجائز فائدے اٹھا رہے ہیں ان کی مجبوریوں سے، ایسی ہزاروں لاکھوں عورتیں ہیں، زندگیاں برباد ہو گئیں۔ ان کو آپ تھوڑی سوچو گے کیونکہ وہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے، اللہ سوچے گا کیونکہ وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اس لیے اللہ ہم سے پوچھ کے قانون نہیں بناتا، اللہ قانون خود بنا کے ہمیں بتا دیتا ہے یہ قانون ہے، اس کو فالو کرنا ہے تم نے۔ اس لیے میرے بھائی زنا سے کے قریب مت جاؤ، اور حلال میں بخل سے کام مت لو، کیونکہ حلال سے بچنے کا کوئی ثواب نہیں ملتا۔ ایک آدمی کہتا ہے میں نے چونکہ ایک شادی کر لی ہے، میں دوسری کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھ سے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ضرورت نہیں، میں کہہ رہا ہوں آپ کو ضرورت نہیں، قوم کو تو ضرورت ہے نا، عورتوں کو تو ضرورت ہے، قوم کو ضرورت ہے بھائی، آپ کو ضرورت تھوڑی ہے۔ اللہ نے آپ کی ضرورت کو دیکھ کے تھوڑی 4 کی اجازت دی ہے، لوگوں عورتوں کی ضرورت کو دیکھ کے حکم دیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ حلال سے بچنے میں کوئی ثواب، جب اللہ نے دیکھو رمضان میں ہم روزہ رکھتے ہیں، جیسے ہی مغرب کی اذان ہوتی ہے فوراً پکوڑوں پہ اٹیک کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کیونکہ پتہ ہے اب تک تو صبر پہ ثواب مل رہا تھا، اب صبر پہ کوئی ثواب نہیں ملے گا۔
تو یہ مطلب جب اللہ کی طرف سے پابندی تھی, کوئی انٹی جا رہی ہیں دیکھنے پر بھی پابندی لگا دی, مت بری نیت سے دیکھو. لیکن اللہ نے کہا کہ اگر اسی کو پیغام بھیجنا چاہتے ہو تو صرف جائز نہیں ہے بلکہ پیغمبروں کی سنت ہے, یہ بھیجو پیغام بھائی. اب اس میں ابا رکاوٹ بن رہے ہیں, ماموں رکاوٹ بن رہے ہیں, اور پڑوسی رکاوٹ بن رہے ہیں, ایسی کی تیسی جاؤ. اسٹائل یہی ہونا چاہیے. میں آپ کو اس لیے ٹرین کر رہا ہوں کیونکہ میں تباہی والے, دیکھو اگر ہم نے اس کو اپنی سوسائٹی میں پروموٹ نہیں کیا نا, ہمارا انجام وہ ہوگا جو گورے کا انجام ہوا ہے. کیونکہ یہ بیانات سے نہیں حل ہوگا. جب نکاح ہی نہیں ہوگا عورت کا تو کب تک نظر کی حفاظت کرے گی, کب تک وہ مسائل, اس کو تو زنا کی طرف جائے گی وہ. جبکہ میڈیا بھی اس کو زانی بنا رہا ہے, ٹک ٹاک پہ لڑکیاں بھی اس کو زانی بنا رہی ہیں, کیسے بچے گی وہ؟ ابھی جو میں نے واقعہ سنا ہے, ایک لڑکی 25 سال میں بیوہ ہوئی, 3 بچیاں اس کی, اس کا حل کیا زکوٰۃ اور فطرانے ہیں؟ تو اس کا حل یہی ہے کہ اس کو کسی کے حوالے کیا جائے اور اسی کے خاندان کے, تاکہ اس کی بچیاں نہ رولیں. اگر کوئی اجنبی آدمی شادی کرتا ہے نا تو عورت کو اپنی فکر سے زیادہ اس سوتیلے باپ سے اپنی بیٹیوں کو بچانا مشکل ہو جاتا ہے کہ میں کیسے نظر رکھوں, یہ پتہ نہیں کوئی ہوس کی نظریں نہ ڈالنا شروع کر دے بچیوں پہ. تو اس لیے میرے بھائی ہم کس کے پابند ہیں؟ خدا کے. سوسائٹی کی ایسی کی بولو تیسی جاؤ, ہمیں خدا نے اجازت دی ہے تو کون ہوتا ہے کسی کا باپ روک کے دکھایا ہمیں. یہ اسٹائل ہونا چاہیے آپ کا, کیونکہ جب آپ کرنے لگو گے نا تو سب کا باپ روکے گا آپ کو. آپ کا باپ بھی روکے گا, باقی ہوگے. ابا سے بولو ابا آپ کے حقوق ہیں میں پورے کروں گا, لیکن نکاح کے معاملے میں مجھے پرمیشن کس نے دی ہے؟ جس خدا نے مجھے کہا ہے نا آپ کے سامنے اف نہیں کہنا, اسی خدا نے مجھے کہا ہے کہ اگر چاروں میں برابری کرتے ہو, حقوق پورے کرتے ہو تو کتنی کرو؟ کوئی نہیں پوچھے گا تم سے. موسیٰ علیہ السلام کی 4 بیویاں یار, کلیم اللہ تھے اللہ کے. سلیمان علیہ السلام کی تو 100 بیویاں تھیں, پیسہ بہت تھا تو 100 رکھ لی انہوں نے. اب ہمیں اجازت نہیں ہے آپ کہیں 100 اور پھر آپ 100 افورڈ بھی نہیں کر پاتے, کیونکہ آگے آپ سمجھدار ہیں. تو اور یہ دماغ سے نکال دو, لیکن حقوق بھی پورے کرنے ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ ایسی لٹکا کے چھوڑ دو ان کو. تو اس لیے میں نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں کہ مت سنو, زنا سے بچو میرے بھائی, برائی نہیں کرو. حلال میں اللہ نے آپ کے پاس آپشن رکھا, غیر مسلموں نے حلال کا آپشن جب اپنی سوسائٹی سے ختم کیا تو ولد الزنا, بچوں کی بھرمار ہو گئی. یہ چاہتے ہو کل یہی ہو تمہاری سوسائٹی کے ساتھ؟ نہیں چاہتے تو بالکل جو اسلام نے کہا ہے اس کو فالو کرو. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور میں آخری بات جو میں نے کہا تھا نا, ایک مسئلہ دیکھو, مسئلہ یہ ہے کہ ہماری قوم نا تکلفات میں خود اپنا بھی بیڑا غرق کرتی ہے, دوسروں کا بھی. اب جیسے پانی یہاں رکھا ہوا ہے تو میرا دل چاہے گا میں پی لوں گا نا, تھوڑی دیر میں آدمی مجھ سے پانی پلاؤں, مجھ سے پانی پلاؤں. یہ تکلفات چھوڑ دو بالکل, سمجھ رہے ہو؟ مہمان آیا, آپ نے گھر میں کھانا سامنے لا کے رکھ دیا, اس کی مرضی کھا لے, اس کی مرضی نہ کھائے. 1 کوفتہ کھائے, 2 کوفتے کھائے, پلیٹوں میں اٹھا کے ڈالو نہیں. یہ دیکھنے میں اخلاق بہت اچھے لگتے ہیں لیکن یہ صرف تکلفات ہیں. تم مہمان سے پیسے تھوڑی لے رہے ہو کوفتوں کے, تو وہ اپنی مرضی سے جتنا کھانا ہوگا کھا لے گا نا. اتنی بڑی ٹینشن ہے نا میرے لیے, جہاں جا رہے ہیں چائے پلاؤں, سب آپ کو جوس لے آؤں میں, نہیں بھائی جوس نہیں, لسی لے آؤں, نہیں لسی نہیں, آئس کریم لے آؤں, نہیں آئس کریم, اچھا پھر کھانا لے آؤں, میرا دل چاہتا ہے اس کو پکڑ کے اب کوٹ دوں میں. یار میں بھی تو منہ ہے نا, اللہ نے مجھے بھی منہ دیا ہے, میں جو کھانا ہوگا بول دوں گا, منہ سے پھوٹ دوں گا. یار اتنا زیادہ لوگ ٹینشن دیتے ہیں, دے تو محبت رہے, پھر محبت میں کوٹ بھی نہیں سکتے نا اگلا. تو لیکن یہ ہمارے ہاں گوروں میں یہ چیز بڑی اچھی ہے. میں نے کہا نا گوروں میں ساری چیزیں بری نہیں ہیں, کانسیپٹ غلط ہے, لیکن کچھ چیزیں بڑی اچھی ہیں. ان کے ہاں یہ تکلفات نہیں ہیں, یہ چیزیں نہیں ہیں ان کے ہاں. ایک دفعہ وہ تو پوچھتے ہی نہیں, وہ نا وہاں تو اپنا خرچہ چل رہا ہے. لیکن اگر پوچھیں گے بھی نا تو یہ ہمارے والے تکلفات نہیں ہیں. پوچھ کے بندے کو مار دو. اندھی کے بچہ ہوا, چوم کے جان سے ہی مار دیا اس نے, کہ نظر تو آ نہیں رہا تھا اس کو. تو یہ تکلفات سے اپنی زندگی کو کیا کرو. مہمان آ گیا, کھانے کا پوچھو, 2-3 دفعہ پوچھ لو, تاکہ ایسا نہ ہو شرم میں اور کہہ دیا نہیں تو پھر نہیں, سمجھ رہے, اور لا کے رکھ دیا تو جو کھانا ہے کھا لے. اس کے بعد ایک دفعہ تو میں لڑتے بچا ہوں, میں نے کہا میں نہیں کھاؤں گا, لایا, پھر کھانا بھی کھلایا زبردستی, پھر میٹھا, میں نے کہا میں نہیں کھا سکتا میٹھا, میں نہیں کھاؤں گا, میں مر جاؤں گا میرے بھائی, میں نے سونا بھی ہے جا کے. نہیں جی آپ کو کھانا پڑے گا, آپ کو کھانا پڑے گا, 1 چمچہ تو لیں آپ, 2 چمچے, 1 چمچے کے بعد اور لیں آپ. تو پھر نا آدمی ڈپریشن میں جاتا ہے. تو یہ تکلفات سے اپنی زندگی کو کیا کر دو. مولانا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں, انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں تکلفات زیادہ ہیں, خدمت کم ہے. خدمت کا مطلب ہوتا ہے سامنے والے کا خیال کرنا. اب مثال کے پانی ہی نہ ہونا, پھر سامنے والا ٹینشن میں آ سکتا ہے کہ پانی رکھا ہوا ہی نہ ہو, پیاس لگ رہی ہے تو مانگنے دے شرما رہا ہوتا ہے کہ اب کون اٹھ کے جائے گا.
لیکن جب ایک چیز رکھی ہوئی ہے تو اب آپ اگر پوچھ رہے ہیں نا کہ پانی ڈالوں, پانی پلاؤں, اس کا مطلب آپ غلط کر رہے ہو. بھائی مجھے بھی پتا ہے نا, میں خود ڈال لوں گا یا کسی کو بول دوں گا, ایک چیز رکھی ہوئی ہے. تو اس لیے خود بھی تکلفات سے بچیں, دوسروں کو بھی تکلفات سے بولو روکیں. اس کو زندگیاں, بچے پیدا ہوتے ہیں لفافے چل رہے ہوتے ہیں, بھائی موڈ ہے تو دے دو, پیسے نہیں ہے تو جاؤ, نہیں دیں گے. کسی کے دباؤ میں آ کے نہ دولہے کو 5 روپے بھی دو آپ. دولہے کی جب شادی ہوتی ہے جاتے ہوئے لوگ ڈر رہے ہیں کہ یار لفافے میں کچھ لے کے جانا پڑے گا, نہیں تو دولہا ناراض نہ ہو جائے. بولو نہیں لے کے جاؤں گا, ناراض ہوتا ہے ہونے دو. ہدیہ وہ ہوتا ہے جو اپنی خوشی سے ہوتا ہے, جاؤ بھاڑ میں, ہماری ایسی کی تیسی. اب میں نے جب میرے گھر والے کہیں جاتے تھے نا, بچہ پیدا ہوا ہے, مجھے کہتے تھے ان کو 500 روپے یا 5000 دینے لفافے میں, کہتے نہیں دینے. گھر والے کہتے تھے وہ کیا سوچیں گے, میں نے کہا بھاڑ میں جائے سوچتے رہے. ہم نے دوسری جب کی تھی تو اس وقت نہیں سوچ رہے تھے لوگ کتنا برا سوچ رہے تھے. بھائی ہماری مرضی یار, جب ہمارا موڈ ہوگا ہم دیں گے, کسی کے مشورے پہ یا کلچر کی وجہ سے تھوڑی ہم دیں گے. میرے بعض دوستوں کی شادی ہوئی, ان کو یقین تھا کہ مفتی صاحب کچھ نہیں دیں گے, ان کو میں نے لفافے میں رقم ڈال کے دے دی, وہ خوش ہوئے, وہ ہدیہ ہے. اور آج جن لوگوں کو ہم نے پیسے نہیں دیے نا, آج وہ خوش ہیں, کیونکہ ان کے 1-2 ہوئے, ہمارے ماشاءاللہ 17.5 یا 17, مجھے بھی صحیح 17.25 یا 17.5. خیر, تو وہ تو سارا دن ہمیں پیسے ہی دیتے رہتے نا بیٹھ کے, تو ہمیں تو کچھ ضرورت ہی نہیں تھی, پراپرٹی خرید لیتے. تو وہ آج خوش ہیں کہ نہ مفتی صاحب نے ہمارے بچوں پہ ہمیں کچھ دیا, نہ ان کے بچوں پہ ہمیں کچھ دینا ہے, ورنہ آج ان کا بیڑا